شروع کرتی ہوں اس رب کریم کے نام سے جو نہایت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز مہمان خصوصی اور دیگر مہمان گرامی اور اساتذہ اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ میرا نام کشف نور ہے، میرا تعلق BS 8 سیمسٹر سے ہے اور میں یہاں ذکر حسین کی اس محفل کا آغاز کرتی ہوں، اور میں اس محفل کا آغاز کچھ اس طرح سے کروں گی۔ دارین سلطان حسین ابن علی ہے، دارین سلطان حسین ابن علی ہے، منہ بولتا قرآن حسین ابن علی ہے۔ مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، پر کلمے کی ہی پہچان حسین ابن علی ہے۔ آغاز محفل میں ہم کچھ قرآنی آیات کی تلاوت کریں گے۔ اس تلاوت کے لیے میں بلانا چاہوں گی حسنات رسول کو کہ وہ آئیں اور تلاوت پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب المشرقین ورب المغربین، فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ذو الجلال والإكرام، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ آج کی اس محفل کا مقصد امام حسین کی فضیلت اور امام حسین کے حوالے سے آپ کو شناسائی دی جائے اور ذکر اہل بیت سے ہمارے دلوں کو راحت بخشی جائے اور غم حسین کو ہمارے دلوں میں محفوظ کیا جائے۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی بس حکومت، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی صدیاں ہیں زمانہ حسین کا۔
اب میں بلانا چاہوں گی رابعہ رحمان کو کہ وہ آئیں اور مولا حسین کی شان میں اپنے خوبصورت الفاظوں کے پھول نچھاور کریں۔ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر۔ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر۔ جانے بطول کے سوا جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا۔ جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا۔ قطرۂ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر۔ یا علی آپ کو مانا جائے، یا علی آپ کو مانا اور جہنم میں زمانہ جائے، یا علی آپ کو مانا اس گھرانے کا، اس گھرانے کا یہ آئین رہا، اس گھرانے کا یہ آئین رہا، دین بچ جائے، دین بچ جائے، گھرانہ جائے۔ کٹاؤ سر جو سجدے میں عبادت ناز کرتی ہے، کٹاؤ سر جو سجدے میں عبادت ناز کرتی ہے، وضو جو خون سے کرو طہارت ناز کرتی ہے، وضو جو خون سے کرو طہارت ناز کرتی ہے۔ شہیدوں کو تو اکثر ناز ہوتا ہے شہادت پر، حسین ابن علی تجھ پہ شہادت ناز کرتی ہے۔ اب میں دعوت دینا چاہتی ہوں اون شاہ کو کہ وہ آئیں اور اپنی خوبصورت آواز میں منقبت پیش کریں۔
کیسے ملتا ہے خدا، کیسے ملتا ہے خدا، دیکھ لیا ہے میں نے، کیسے ملتا ہے خدا، دیکھ لیا ہے میں نے، جا کے خود کر وہ بلا دیکھ لیا ہے میں نے، کیسے ملتا ہے خدا، دیکھ لیا ہے میں نے، جا کے خود کر وہ بلا دیکھ لیا ہے میں نے، کیسے ملتا ہے خدا، دیکھ لیا ہے میں نے، تیرے خیمے کا دیا دیکھ لیا ہے میں نے، تیرے خیمے کا دیا دیکھ لیا ہے میں نے، تیرے خیمے کا دیا دیکھ لیا ہے میں نے، کتنی بے بس ہے ہوا دیکھ لیا ہے میں نے، کیسے ملتا ہے خدا، دیکھ لیا ہے میں نے۔ سبحان اللہ۔ زندگی حسین ہے، بندگی حسین ہے، زندگی حسین ہے، بندگی حسین ہے، اس جہاں کی تیرگی میں روشنی حسین ہے، اس جہاں کی تیرگی میں روشنی حسین ہے۔ اب میں بلانا چاہوں گی ردا فاطمہ کو کہ وہ آئیں اور مولا کی شان میں کچھ خوبصورت سا پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سیدہ ردا فاطمہ آج امام مولا حسین کی شان میں ایک منقبت پیش کرنا چاہتی ہوں، کوئی کمی بیشی رہ جائے تو مولا معاف فرمائے۔ زندگی حسین ہے، بندگی حسین ہے، زندگی حسین ہے، بندگی حسین ہے، زندگی حسین ہے، بندگی حسین ہے، اس جہاں کی تیرگی میں روشنی حسین ہے، زندگی حسین ہے، بندگی حسین ہے، زندگی حسین ہے، بندگی حسین ہے، اس جہاں کی تیرگی میں روشنی حسین ہے، وہ حسین جو کہ دین کی پناہ بن گیا، وہ حسین جو بنا لا الہ بن گیا، وہ حسین جو کہ دین کی پناہ بن گیا، وہ حسین جو بنا لا الہ بن گیا، وہ حسین جس پہ کرتے انبیاء بھی ناز ہے، وہ حسین جو کہ ایک کبریا کا راز ہے، راز ہے خدا تو اس کی آگہی حسین ہے، زندگی حسین ہے، بندگی حسین ہے، زندگی حسین ہے، بندگی حسین ہے، اس جہاں کی تیرگی میں روشنی حسین ہے۔
سبحان اللہ. وفا کو ناز ہے جس پر اسے عباس کہتے ہیں. وفا کو ناز ہے جس پر اسے عباس کہتے ہیں. لگے جو ثانی حیدر اسے عباس کہتے ہیں. اب میں بلانا چاہوں گی طہا ذیلی کو کہ وہ آئیں اور مولا کی شان میں ہدیہ کلام پیش کریں. وفا کو ناز ہے جس پر اسے عباس کہتے ہیں. لگے جو ثانی حیدر اسے عباس کہتے ہیں. جو پتھر پر علم گاڑے اسے کہتے ہیں سب حیدر. علم گاڑے جو پانی پر اسے عباس کہتے ہیں. وفا کو ناز ہے جس پر اسے عباس کہتے ہیں. الٹ دیکھ لمحے میں جو گیدی صورت حیدر. جو تنہا بھی لگے لشکر اسے عباس کہتے ہیں. وفا کو ناز ہے جس پر اسے عباس کہتے ہیں. جری صفدر علمدار حسینی با وفا غازی ہو جس میں اس قدر جوہر اسے عباس کہتے ہیں. وفا کو ناز ہے جس پر اسے عباس کہتے ہیں. سبحان اللہ. اب میں بلانا چاہوں گی سفیر مہدی کو کہ وہ آئیں اور کچھ الفاظ پیش کریں. دعا ہے پروردگار عالم جن اسٹوڈنٹس نے جس طریقے سے اس حسین ڈے کے انعقاد میں اپنا حصہ ڈالا ہے، پروردگار ان کو سلامت و آباد و شاد رکھے. جن لوگوں نے پڑھا ہے، جو لوگ میرے سے پہلے پڑھ گئے بعد میں پڑھیں گے، قبلہ مجاہد صاحب تشریف فرمائے. پروردگار ان کو سلامت و آباد و شاد رکھے. بالکل چند لمحات کے لیے مخل ہوا ہوں. 4 مصروں سے حسب روایت آغاز کلام کرنا ہے. ایک بار درود سے اپنی زبانوں کو معطر کر لیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یزید نقش جورو، یزید نقش جورو جفا بناتا ہے. یزید نقش جورو جفا بناتا ہے، اور حسین اس پہ خط کربلا بناتا ہے. اور یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے. حسین خود نہیں بنتا، خدا بنا
خدا بناتا ہے، یزید نقشائے جور و جفا بناتا ہے۔ درود بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ بس بالکل ایک کلام کے دو شعر شہید استاد سبت جعفر زیدی صاحب کے کہے ہوئے یہ مصرے ہیں، یقیناً بخشے ہوئے مولا ان کی درجات میں مزید بلندی عطا فرمائے۔ مولا آپ سب کو سلامت و آباد و شاد رکھے۔ گواہ ہے گواہ ہے اس پر بے اکبر کہ حسین جیسا کوئی نہیں ہے، فلک کے نیچے فلک کے اوپر حسین جیسا کوئی نہیں ہے، گواہ ہے اس پر بے اکبر حسین جیسا کوئی نہیں ہے۔ اور ہو نوح یونس کلیم و عیسیٰ، کیا ہے امت کا سب نے شکوہ، جو شکر کرتا ہو زیر خنجر حسین جیسا کوئی نہیں ہے، گواہ ہے۔ اور ابھی کچھ دن پہلے ہی گزری، ہم سب لیکن ہسٹری جانتے ہیں اس کی۔ حسین جیسا کوئی نہیں ہے، ذبیح کو باندھ کر لٹا خود اپنی آنکھوں پہ باندھی پٹی، اور خلیل بولے چھری چلا کر کہ حسین جیسا کوئی نہیں ہے، فلک کے نیچے فلک کے اوپر بنوں کے نیزہ بھی سے بریدہ سنا سکے جو کلام باری، بنوں کے نیزہ بھی سر بریدہ سنا سکے جو کلام باری، جہاں میں گزرے بڑے سخنور پر حسین جیسا کوئی نہیں ہے۔ تاریخ مثال ایسی کوئی ڈھونڈ کے لائے، تاریخ مثال کوئی ایسی ڈھونڈ کے لائے، سر تن سے جدا بھی ہو مگر موت نہ آئے۔ سوچوں میں صبر و رضا کی جو معافی، سوچوں میں صبر و رضا کے جو معافی، ایک نام حسین ابن علی ذہن میں آئے۔ اب میں گزارش کرتی ہوں محترم سید علی مہدی زیدی سے، جو کہ ایک بہت خوبصورت منقبت خواں ہیں، وہ آئیں اور مولا حسین کی شان میں کچھ خوبصورت پیش کریں۔ کتنی
صورت دربان فاطمہ. اور شعر آپ کی سماعتوں کی نظر کہ کیسے کروں تمیز حسن اور حسین میں کہ ایک روح فاطمہ ہے تو ایک جان فاطمہ کتنی بلندیوں پہ ہے. سبحان اللہ، بہت شکریہ آپ کا. اب میں گزارش کرتی ہوں محترم جناب سر رانا عابد صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور مولا کی شان میں ہدیہ اکرام پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتنا زیادہ کوئی گھبرانے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جس ذکر میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ آنے سے انسان نہیں آتا، بلانے سے آتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری. مٹتے ہیں، مٹتے ہیں، مٹ گئے، مٹ جائیں گے حسین تجھ کو مٹانے والے انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز. سب سے پہلے تو میں تصحیح کرتا ہوں، مس کشف جو ہیں بڑا اچھا ہوسٹ کر رہی ہیں. آپ تو اس کا نام لیتے ہیں، میں تو اس کا نام بھی نہیں لیتا کہ بس ایک پل کی حکومت تھی اس نامراد کی اور صدیاں حسین کی ہیں، زمانہ حسین کا. اور حسین تجھ سے محبت پہ فیصلہ ہوگا، حسین تجھ سے محبت پہ فیصلہ ہوگا کہ ہے کون کون حقیقت میں مصطفیٰ کی طرف. اور دنیا کی ہر زبان پہ ہے قبضہ حسین کا، دنیا کی ہر زبان پہ ہے قبضہ حسین کا. وہ مشرقی پکار ہو یا مغربی صدا، مظلومیت کے ساز پہ ہے دونوں ہم نوا. محور بنا ہے ایک جنوب و شمال کا، تفریق رنگ و نسل پہ غالب ہے کربلا. اور دنیا کی ہر زبان پہ ہے قبضہ حسین کا. تسکین روح سایہ آہو بقا میں ہے، تسکین روح سایہ آہو بقا میں ہے. اور ہر صاحب شعور کا دل کربلا میں ہے. شاعر کسی خیال کا ہو یا کوئی ادیب، شاعر کسی خیال کا ہو یا کوئی ادیب، واعظ کسی دیار کا ہو یا کوئی خطیب. تاریخ تولتا ہے جہاں کوئی خوش نصیب، اس طرح بات کرتا ہے احساس کا نقیب. دیکھو تو سلسلہ ادب مشرقین کا، دنیا کی ہر زبان پہ ہے قبضہ حسین کا. نعرہ حیدری، حیدری. سبحان اللہ، بہت شکریہ سر. غموں سے نہ گھبراؤ حسین وارث ہیں، غموں سے نہ گھبراؤ حسین وارث ہیں. علم عباس اٹھاؤ حسین وارث ہیں، علم عباس اٹھاؤ حسین وارث ہیں. ساری دنیا
نے ٹھکرا دیا گر تم کو، درِ عباس پہ آؤ حسین وارث ہیں۔ یہ وہ کریم ہیں خالی نہیں لوٹائیں گے، یہ وہ کریم ہیں خالی نہیں لوٹائیں گے، اپنا دکھ تو سناؤ حسین وارث ہیں۔ کیا سوال جو اللہ سے، میں نے جنت کا صدا یہ آئی کہ جاؤ حسین وارث ہیں۔ کیا سوال جو اللہ سے، میں نے جنت کا صدا یہ آئی کہ جاؤ حسین وارث ہیں۔ یزیدیت جو تیرے سامنے کبھی آئے، یزیدیت جو تیرے سامنے کبھی آئے، تم اپنا سر نہ جھکاؤ گے حسین وارث ہیں۔ صدا یہ آتی ہے کہ کرب و بلا کی دھرتی سے، صدا یہ آتی ہے کہ کرب و بلا کی دھرتی سے، وفا کا دیپ جلاؤ گے حسین وارث ہیں۔ اب وقت ہوا ہے میرے معزز مہمان کا، وہ آئیں امام حسین کے بارے میں ہمارے دلوں میں راحت بخشیں۔ میں دعوت دینا چاہوں گی علامہ سید مجاہد عباس پردیسی کا کہ وہ آئیں اور یوم حسین کے حوالے سے طلبہ و طالبات کو روشناس کریں۔ الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد سيدنا ومولانا بالقاسم محمد، والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. آواز بلند صلوات. عزیز طلبہ و طالبات، اور اس یوم حسین علیہ السلام کی انتظامیہ، بانیان، جن بھائیوں بہنوں نے اس کا اہتمام فرمایا، یقیناً اس کا اجر آپ کو رب العزت کی ذات دے گی اور ذات مصطفیٰ آپ سے راضی ہو جائے گی۔ اور بالخصوص میرے سامنے بیٹھے ہوئے سب پڑھے لکھے یا پڑھانے والے احباب دانش و ادب و علم تشریف فرما ہے۔ زیادہ لمبی گفتگو نہیں ہے، چند منٹس کے اندر ہم گفتگو کریں گے کہ اصل میں ذات حسین ہے کیا، کیوں ضرورت پیش آتی ہے ہر سال یا چند دنوں کے بعد یا کچھ ہفتوں مہینوں کے بعد ہم ذات حسین کو یاد کرتے ہیں۔ وہ ذات حسین کا یاد کرنا کبھی مسجد میں ہوتا ہے، کبھی کسی امام بارگاہ میں ہوتا ہے، کبھی کسی شاہراہ چوک و کوچہ و گلی میں بھی ہو سکتا ہے، اور کبھی کسی اس طرح سے یونیورسٹی اور ایک علمی ادارے میں بھی ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے، کیا ضرورت پیش آئے گی، تو اس پر گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلے میں جو سرنامہ کلام آیت پڑھی ہے میں نے، سورہ مبارکہ حج کی آیت نمبر 32 ہے، جس میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کی نشانیوں کا ادب و احترام کرتا ہے، اللہ کے نزدیک یہ تقویٰ ہے۔ آپ، میں، سنی شیعہ، سب مسلمان کس مقصد کے لیے زندگی گزار رہے ہیں کہ سب نے جنت میں جانا ہے؟ یہی ہدف ہے نا۔ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو جہنم میں جانا چاہتا ہو۔ جنت میں جانے کے لیے ہم بہت سارے نیک کام کرتے ہیں، اور جب نیک کام کی بات آتی ہے تو لوگوں کے ذہن میں صرف نماز آ جاتی ہے یا صرف قرآن آ جاتا ہے۔ اساتذہ کا احترام کرنا بھی نیک کام ہے، کسی بڑے کا ادب کرنا بھی ایک نیک کام ہے،
حتیٰ کہ آپ اگر اپنی کلاس کے اندر بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں تو یہ بہت بڑا نیک کام ہے. تو یہ سارے نیک کام اس لیے کرتے ہیں کہ جنت میں جائیں گے، یعنی جنت میں وہ جائے گا جو متقی ہوگا. اب ذرا سنیے گا، ہم حسین کے نام کا دن کیوں منا رہے ہیں؟ کوئی سنی منائے یا شیعہ منائے یا کوئی مسلمان منائے یا غیر مسلم بھی منائے. بہت ساری مثالیں ہیں کہ غیر مسلم بھی. میں نے ایک کتاب پڑھی جس کے اندر لکھا تھا کہ نیلسن منڈیلا نے بھی اپنے انقلاب کو یا اپنی افکار کو متوجہ کرایا ہے کہ اگر اسے کوئی فکر ملی ہے تو ذات حسین سے ملی ہے. اور میں نے ایک کتاب کے اندر پڑھا، وہ میرے پاس موجود ہے، اگر کوئی دیکھنا چاہے میں دکھا سکتا ہوں. اور آج تو زمانہ ایسا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے کہ جھوٹ نہیں بولا جا سکتا. بولنے والے پھر بھی بولتے ہیں لیکن بولا نہیں جا سکتا کہ آپ 1 منٹ کے اندر اسے سرچ کر لیں گے. گاندھی نے بھی جب اپنی تحریک کا آغاز کیا تو اسے جو فکر ملی وہ کہاں سے ملی؟ ذات حسین سے. دنیا کی کوئی تحریک جس کے اندر کسی نے وزن پیدا کرنا ہو وہ اپنے تعلق کو حسین کے ساتھ جوڑتا ہے. اب ذرا آ جائیے، میں نے کہا ہم جنت جانا چاہتے ہیں اور جنت جانے کا معیار ہے تقویٰ. تقویٰ یہ ہے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یعنی اللہ کی نشانیوں کا احترام کرنا دلوں کا تقویٰ ہے. یہاں تک اگر بات سمجھ میں آ گئی، چونکہ میں نے بہت زیادہ لمبی بات نہیں کرنی، کلوز کرتے ہوئے بات کو ختم کرتے ہوئے یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں. اللہ کی نشانی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی نشانی جو ہے وہ کسی خواب میں آتی ہے یا جاگتی ہوئی آنکھوں سے انسان مشاہدہ کرتا ہے. ہر وہ شے جسے دیکھ کے رب یاد آ جائے وہ اللہ کی نشانی ہے. اور حسین سے بڑھ کر کون اللہ کی نشانی ہوگا کہ وہ مجھے یہ بتائیے، اس کائنات کی اللہ کے بعد سب سے مقدس و محترم ہستی کا نام بتائیے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک درود پڑھیے ذات مصطفیٰ پر، اللہم صلی علی محمد. سب سے افضل ترین ہستی کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور سب سے افضل عبادت کون سی ہے؟ الصلاۃ افضل العبادہ، نماز. اور نماز میں افضل ترین مقام کون سا ہے؟ سجدہ. اور جہاں امامت کروانے والے سید المرسلین ہوں اور نماز پڑھنے والے پیچھے اللہ کے رسول کے پیارے پیارے صحابہ ہوں، حالت سجدہ میں رسول چلے جائیں. مجھے یہ بتائیے، میں اگر نماز پڑھ رہا ہوں، میرا بیٹا آئے حالت سجدہ میں میرے پشت پہ سوار ہو جائے، کیا یہ اس بات کا میں مجاز ہوں کہ اپنے بیٹے کے خاطر اپنے سجدے کو طویل کروں؟ نہیں کر سکتا. میری نماز باطل ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی اگر میں اپنے بیٹے کے لیے نماز کو طویل کروں گا. اس حسین کو اللہ کی کتنی بڑی نشانی ہونا چاہیے کہ سید المرسلین ہیں، بہترین عبادت نماز ہے اور نماز میں بھی سجدے کا عالم ہے. اکیلے نماز نہیں پڑھ رہے، پیچھے جمع غفیر صحابہ کرام کا ہے. سبحان ربی الاعلیٰ فرمایا، سبحان ربی الاعلیٰ فرمایا. تیسری بار جب سبحان ربی الاعلیٰ فرمایا، اب آ کے حسین پشت رسول پہ سوار ہو گئے. چاہیے تو یہ تھا کہ سر کو اٹھا لیتے. جبرائیل نے آ کے وحی کا الہام کیا، اے مصطفیٰ پہلے تو نماز پڑھتا تھا، اپنی مرضی سے اللہ کی عبادت کرتا تھا، آج اللہ کا حکم ہے اے مصطفیٰ اس وقت تک سر کو نہیں اٹھانا جب تک کہ حسین نہ اتر جائے. اب مجھے بتاؤ، دیکھیے بعض اوقات چونکہ میں بھی نماز پڑھاتا ہوں اور نماز میں امام بھول بھی جاتا ہے. یہ کہنے کا مقصد نہیں کہ اللہ کے رسول بھولے ہوں گے، لیکن سمجھانے کے لیے امام کبھی رکوع میں جاتے ہوئے یا سجدے میں جاتے ہوئے غلطی کر جائے تو مامومین کیا کرتے ہیں؟ لقمہ دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں، متوجہ کرتے ہیں کہ جناب آپ یہاں پہ کم کر رہے ہیں، کمی کر رہے ہیں یا بیشی کر رہے ہیں. اب جب اس ذکر کو بڑھایا، اللہ کے رسول کے پیارے صحابہ نے اپنے سر کو سجدے سے اٹھایا. روٹین تو یہی تھی نا کہ 3 بار کیا کہتے تھے؟ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ. جب 3 بار سر کو اٹھایا، سامنے کون نظر آیا؟
سامنے حسین نظر آئے، یعنی اصحاب کو بھی اگر سجدے کے عالم میں حسین نظر آتے ہیں اور رسول کو بھی حالت سجدہ کے اندر یہ حکم ملتا ہے، اے رسول اپنی نماز کو بڑھاتا چلا جا، آج اللہ کو یہ تیری نماز بڑی پسند آ رہی ہے۔ اب ذرا رکیے گا، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، عید کا موقع جب آتا تھا، آج بچے جو ہیں وہ سلنسر نکال کے اور کس قسم کی بائکیں چلاتے ہیں، اور ابھی حکومت نے بڑا ایک سخت اعلان کیا ہے کہ کوئی ہیلمٹ نہیں پہنے گا تو اسے پیٹرول بھی نہیں دیا جائے گا۔ تو اس زمانے میں عید کے موقع پہ گھڑ سواری ہوتی تھی یا اونٹ پہ سواری کرتے تھے۔ عید کا دن آ گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حسین اور حسن دونوں شہزادے آئے اور آ کے نانا جان سے ایک خوبصورت فرمائش کی، نانا جان دنیا کے سارے بچے آج عید کا دن ہے، کوئی گھڑ سواری کرے گا، کوئی شتر سواری کرے گا، ہم آپ کے نواسے ہیں، کیا ہمارے لیے کوئی سواری نہیں؟ مجھے یہ بتائیے، 1,20,000 صحابہ تھے، کسی صحابی کو اللہ کے رسول یہ فرماتے ہاں بھائی تمہارا گھوڑا آج میرے لیے آئے گا، تو کیا وہ بھاگ کے نہ دیتا؟ دے دیتے۔ تمہارا شتر یا اونٹ میرے لیے، میرے نواسوں کے لیے آئے گا، وہ تو عزت سمجھتے اور دے دیتے۔ کیا اللہ کے رسول کے پاس شتر و گھوڑے موجود نہیں تھے؟ تھے، لیکن فرمایا نہیں، بات گھوڑے یا اونٹ کی نہیں ہے، بات ہے حسین کی، سمجھانا ہے حسین کون ہے۔ فرمایا اے حسن و حسین آ جاؤ، دنیا کے بچے کوئی گھوڑے پہ سوار ہو کے سواری کرے گا، کوئی اونٹ پہ سوار ہو کے سواری کرے گا، لیکن میرے ایک شانے پہ حسن بیٹھ جائے گا، دوسرے پہ حسین بیٹھ جائے گا۔ اچھا، سواری میں ہوتا کیا ہے یہ میں اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا، سوائے کے محرقہ میں ابن حجر مکی نے اس واقعے کو لکھا اور تاریخ طبری میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اللہ کے رسول کی جو زلفیں تھیں وہ دراز تھیں، اب بچے تھے اور خواہش کا اظہار کرنے لگے، یا رسول اللہ سواری کی تو لگامیں ہوتی ہیں، عربی میں لجام بولتے ہیں، لجامیں ہوتی ہیں، تو ہم سواری پہ تو سوار ہو گئے، ہماری لجامیں کہاں ہیں؟ تو اللہ کے رسول، وہ رسول کہ جس کی زلفوں کو واللیل کہہ کر اللہ نے قرآن میں قسمیں کھائی ہیں، کچھ زلفیں حسن کے ہاتھ میں دیں، کچھ زلفیں حسین کے ہاتھ میں دیں، اے میرے شہزادو جہاں موڑنا چاہو میری زلفوں کو اشارہ کرو گے مصطفیٰ مڑ جائے گا۔ تاریخ طبری اور ابن عساکر نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے یہ واقعہ کہ سامنے سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کا نام لکھا ہے، آ رہے تھے، جب دیکھا کہ رسول کے شانوں پہ دو شہزادے جو ان کے بیٹی کے بیٹے ہیں سوار ہیں، دیکھ کر فرمانے لگے نعم المرکب یا سیدان، اے شہزادو کتنی خوبصورت سواری ہے۔ اللہ کے رسول نے سوال کرنے والے، چاہے وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، ان دونوں کی جانب متوجہ ہو کے فرمایا اے حضرت یہ کیوں نہیں کہتے نعم الراکبان، سوار کتنے بلند ہیں، سوار کتنے بلند ہیں جن کی سواری حسین ہے۔ اب ذرا ایک صلوات پڑھیے گا محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد۔ بات ختم ہو گئی، یعنی سجدے میں تھے تو رسول اللہ نے سجدہ بڑھا دیا، شانوں پہ آئے تو رسول اللہ سواری قرار پائے اور یہ شہزادے سوار قرار پائے۔ اور سورہ مبارکہ شورا کی آیت نمبر 32 کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس حبر الامہ جنہیں کہا جاتا ہے، وہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کے نازل ہونے کے بعد آئے یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے کہ میرے رسول کو اجر رسالت دو۔ یہ اجر رسالت کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اجر رسالت یہ ہے میرے شہزادوں حسن و حسین سے مودت رکھو، یعنی حسین سے محبت رکھنا،
سنی یا شیعہ کا معیار نہیں ہے، در حقیقت یہ اجر رسالت ہے۔ اور بالخصوص میرے سامنے چونکہ آڈینس ایسے ہیں کہ جن کا تعلق تعلیم و تعلم سے ہے، لکھنے پڑھنے سے ہے، تو کوشش کیجئے گا اپنے تعلق کو کہیں نہ کہیں کسی سطح پر امام عالی مقام سے جوڑنے کی سعادت حاصل کیجئے گا۔ اور میں ایک دست بستہ ریکویسٹ آپ سب بالخصوص اپنے سے چھوٹے جو عزیز طلبہ و طالبات ان سے یہ کروں گا، آج ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی آ چکے ہیں جو شاید یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس طرح میرے محترم نے فرمایا کہ میں اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتا، اور یہ جو صفت ہے یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی صفت تھی کہ انہوں نے جو اشعار لکھے، شاہ است حسین، پادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، یعنی جو اشعار انہوں نے امام حسین کے بارے میں لکھے، جس شعر میں امام حسین کا نام لیا وہاں اس کا نام نہیں لیا، اور جس میں اس کا نام لیا وہاں حسین کا نام نہیں لیا، یعنی اپنے اشعار کو بھی بلندی بخشی ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو میں یہ کہوں گا، آپ کی خدمت میں ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے تعلق کو اپنی زندگی میں حسین سے تو جوڑ لیجئے گا، لیکن یزید سے نہ جوڑیے گا۔ یہ کبھی ذہن میں خیال بھی نہ آنے پائے کہ جی یزید کا کیا قصور تھا، یا یزید کو کیا پتہ تھا، یا اس میں یزید جو ہے وہ کہاں سے ثابت ہو گیا، اور یزید نے تو کہاں حکم دیا تھا۔ بھائی ایسا نہیں ہے، آپ تاریخ کی کوئی مستند کتاب اٹھا کے دیکھ لیجئے، امام عالی مقام نے محرم میں مدینہ کو نہیں چھوڑا، امام عالی مقام نے ذی الحج میں مدینہ کو نہیں چھوڑا، امام عالی مقام نے ذیقعد میں مدینہ کو نہیں چھوڑا، شوال میں نہیں چھوڑا، رمضان میں نہیں چھوڑا، کب چھوڑا؟ شعبان میں بھی نہیں چھوڑا، رجب کی 28 تاریخ کو یعنی محرم سے 6 مہینے پہلے مدینہ کو خیر باد کہا، وہ مدینہ کہ جس کے اندر رسول اللہ کا مزار بھی ہے اور اماں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا مزار بھی ہے، اور بھائی امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا مزار بھی ہے۔ اس شہر کو چھوڑا جہاں 3 ہستیاں موجود ہیں۔ کیوں چھوڑا؟ اس وجہ سے چھوڑا کہ جب یزید کی طرف سے ایک خط آیا جو گورنر مدینہ کے نام تھا، جو مختصر ترین خط تھا کہ 6 ہستیوں کے بیعت لے کے فی الفور دمشق روانہ کرو، اگر یہ 6 بندے بیعت کر لیں تو فبہا، اور اگر بیعت نہ کریں تو ان میں سے حسین کے سر کو روانہ کرو۔ میں اگر اپنی بات کو غلط کر رہا ہوں تو آپ مجھے میری تصحیح کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو اس بات میں کوئی شک ہو تو جا کے گوگل پہ بھی پڑھ لیجئے گا کہ امام حسین نے کب چھوڑا مدینہ، اور اس چھوڑنے کی وجہ کیا تھی، اور پھر جب چھوڑ رہے تھے تو ایک جملہ فرمایا، انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ۔ میں بات کو سمیٹ رہا ہوں، نتیجہ جو دینا ہے اس کی جانب آ رہا ہوں، یعنی آپ کا جو ہدف تھا وہ نانا کی امت کی اصلاح تھی۔ وہ اصلاح کس بنیاد پہ؟ وہ اصلاح اسی بنیاد پہ جس کی خاطر آج میں اور آپ جمع ہوئے ہیں۔ ان نوجوانوں نے، بھائیوں نے، بہنوں نے جو یوم حسین کا اہتمام کیا ہے۔ انسان بھلکڑ ہے، آپ میں سے بہت سارے بندوں کو یاد نہیں ہوگا کہ آپ نے پرسوں دوپہر کے وقت کیا کھایا تھا یا کس سے کیا بات کی تھی۔ انسان بھول جاتا ہے، انسان نسیان سے ہے، یعنی بھولنے والا۔ اور قرآن کہتا ہے فذکر ان الذکریٰ تنفع المؤمنین، بار بار یاد دلاؤ، بار بار یاد دلاؤ، بار بار یاد دلاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ یاد دلانا مومنین کو فائدہ بخشتا ہے۔ یوم حسین ISP میں ان عزیز طلبہ و طالبات نے اس لیے رکھا ہے تاکہ دنیا کو اور سب نوجوانوں کو اور مجھے بھی یہ یاد دلایا جا سکے کہ آج اگر غیرت ایمانی کی کوئی رمق موجود ہے تو اس کے بانی کا نام حسین ابن علی ہے۔ وہ غیرت ایمانی کیا تھی؟ آپ اس پر
ریسرچ کر سکتے ہیں، وہ غیرت ایمانی یہ تھی کہ ایک شعر کہا گیا کہ لعبت بنو ہاشم لا ملک جاء ولا وحی نزل، یہ یزید کا شعر ہے. اس نے یہ شعر کہا تھا جس کی بنیاد پہ یہ جو واقعہ کربلا ہے بپا ہوا، کہ بنو ہاشم کا کھیل تھا، نہ کوئی فرشتہ آیا تھا اور نہ کوئی وحی نازل ہوئی تھی. اور امام حسین یہی کہہ کر، یہی فرما کر آگے بڑھے تھے کہ ہاں میرے نانا پر فرشتہ بھی نازل ہوا تھا، وحی بھی آئی تھی، جس کے نتیجے میں ایک دین پہنچایا گیا تھا، اور اس دین کا نام دین اسلام تھا، اور اس کے بچانے والے کا نام حسین ابن علی ہے. اور آخری جملوں میں یہ جملہ کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ سید الشہداء امام حسین سے محبت کرنا، دیکھیے ان سے میرے خیال سے کوئی ایسا بندہ اگرچہ وہ یہ سوچ یا نظریہ کیوں نہ رکھتا ہو، زبان سے نہیں کہہ پائے گا کہ میں امام حسین سے بغض و عناد رکھتا ہوں. یہ معجزہ ہے، یہ اعجاز حسین ہے کہ کوئی زبان سے یہ کہنے کی جرت نہیں کر پا رہا. یہ محبت امام حسین رکھنے کا فائدہ کیا ہے، کیوں رکھیں، اسی پہ میری بات ختم ہو جائے گی. سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 31 کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے رسول کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ کے محب بننا چاہتے ہو، تو کیا کرو، میری اتباع کرو، رسول کی اتباع کرو. جب رسول کی اتباع کرو گے تو کیا ہوگا، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. یعنی ہم سب کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ ایک کلیہ دے رہا ہے، قاعدہ عطا فرما رہا ہے، ایک تھیوری دے رہا ہے کہ اگر ایک کام کر لو گے تو نہ صرف تمہاری محبت قبول ہو جائے گی بلکہ بدلے میں اللہ تم سے محبت کرے گا. وہ تھیوری کیا ہے، فاتبعونی، رسول کی اتباع کرو. رسول کی اتباع یہ ہے کہ رسول نے ہر میدان میں، چاہے وہ میدان مباہلہ ہو یا میدان غدیر ہو یا مسجد نبوی ہو یا شانہائے رسالت ہو، ہر جگہ پر، حتیٰ کہ ممبر رسالت پر اللہ کے رسول خطبہ دے رہے تھے، امام حسین علیہ السلام گر گئے. جب گرے فرما سکتے تھے سلمان اٹھاؤ حسین کو، ابو ذر اٹھاؤ حسین کو، مقداد اٹھاؤ حسین کو، نہیں فرمایا. خود خطبے کو چھوڑ کے حسین کو اٹھایا اور واپس لے کے آئے، ممبر پہ بٹھایا اور چہرہ سننے والوں، دیکھنے والوں کی جانب کر کے فرمایا، اے لوگو پہچان لو یہ حسین ہے، یہ میرا نواسا ہے، جو اس سے محبت کرے گا اس کی جنت کا میں رسول ضامن ہوں. آخری بات جو میں نتیجہ دینا ہے وہ یہی ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر میری اتباع کرو گے، رسول کی اتباع یہ ہے کہ حسین حسین کیا جائے، رسول کی اتباع یہ ہے کہ حسین سے محبت کی جائے، افکار سے محبت، نظریات سے محبت، الفاظ سے محبت، کردار سے محبت، سوچ سے محبت. اور آپ اگر سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں اور حسین کے دن آ جاتے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ شاید اس جانب متوجہ ہوتے بھی ہوں گے یا نہیں، لیکن جب حسین سے منسوب کوئی دن آ جائے اور آپ کوئی ایسا بیہیویئر کرتے ہیں، ایسا طریقہ کار اپناتے ہیں جس سے اللہ کا رسول راضی ہو جائے، تو یہ بھی آپ کی محبت حسین ہوگی انشاءاللہ. آخری یہ جملہ کہہ کے کہ آپ تمام عزیز طلبہ و طالبات اور یوم حسین کا انعقاد کرنے والے بھائی بہن، اللہ کریم بحق کے محمد و آل محمد علیہ السلام سب کو اجر عظیم عطا فرمائے اور ہمیں امام عالی مقام کے سچے نام لیواؤں میں، محبین میں سے قرار فرمائے. اور جب دعا بھی کروا دیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان۔ بار الہ جتنے حاضرین طلبہ و طالبات تشریف فرما ہیں جنہوں نے ذکر سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا انعقاد کیا ہے اور دامیں درمیں قدمیں سخنے جو اس کے انتظامات میں شامل رہا یا اس کے پڑھنے والوں میں شامل رہا یا سننے والوں میں شامل رہا، پروردگار سب کو اجر عظیم عطا فرما، اور اس ISP اس تعلیمی ادارہ کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، وطن عزیز پاکستان کو استحکام و سلامتی عطا فرما۔ جتنے طلبہ و طالبات اس ادارے کے ساتھ منسلک ہیں، پڑھانے والے، انتظامیہ اور انتظام فرمانے والے مدیران، پروردگار سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ جو یوم حسین کا انعقاد کرنے کے لیے اجازت دیتے ہیں، اجازت مرحمت فرماتے ہیں، ان سب کو شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرما، اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، خاتمہ بالمحبت حسین قرار فرما۔ ہم سب کے قلوب میں چاہے سنی ہوں یا شیعہ ہوں، ہمارے قلوب کو محبت سید الشہداء کے ساتھ لبریز فرما، ہمارے دلوں کو امام عالی مقام کی محبت سے منور فرما۔ پروردگار امام عالی مقام کے افکار کو ہماری زندگی کا حصہ قرار فرما۔ امام کے وہ خطبات جو مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا تک ہیں، ہمیں اپنی زندگی میں وقت نکال کے ان کا مطالعہ کرنے اور پڑھنے کی سعادت عطا فرما۔ پروردگار ہم سب حاضرین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، دعائیں قبول و منظور فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین، وبحق فاطمۃ وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا وعدد ما احاط به علمک۔ اللہم صل علی محمد وعلی